یہ ہم سے بنوایا گیا، یہ حکومت جو ہے، یہ مینڈیٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کا تھا، لیکن یہ مینڈیٹ جو ہے وہ پی ڈی ایم کو دیا گیا، ایم کیو ایم کو دیا گیا۔ تو ایسے میں یہ جو صورتحال تھی کہ آپ پر واضح ہے کہ پی ٹی آئی کا نہ بلہ تھا، پی ٹی آئی کا نہ کوئی اور نشان تھا، بلکہ ہر امیدوار کو آزاد کر کے ایک نشان دیا گیا۔ لیکن میں پاکستانی قوم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک ریفرینڈم کی طرح جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ووٹ کی پرچی سے نوازا، اور اس سے تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ پی ٹی آئی لارجسٹ پارٹی ہے، حکومت اس کو دی جاتی، لیکن مقام افسوس ہے کہ عمران خان صاحب کو جیل میں ڈال کے تو یہ سارا کچھ ہوا، اور اس ساری صورتحال کا جو الیکشن میں ہوئی، عوام نے جو مینڈیٹ دیا پی ٹی آئی کا، اس پر بھی قیدی نمبر 804 کو کوئی کسی قسم کی سہولت نہیں مل سکی۔ حالانکہ یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ الیکشن جس طرح کے ہوا، اور یہ جس طرح خان صاحب کہہ رہے تھے کہ لندن پلان کا حصہ ہے، تو اس سلسلے میں سارے گناہ معاف کر دیے گئے، اور ان کے گناہ جو ہے وہ پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت اور خان صاحب پر لگا دیے گئے۔ تو ایسے میں آپ کی اس توجہ کے بعد اپنے آزاد کشمیر کی طرف آتا ہوں کہ جو وہاں رجیم چینج ہوئی ہے، آزاد کشمیر تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے، وہاں ہمارے لوگوں نے 47 میں جو ہے خود ڈوگرا کے ساتھ جنگ لڑ کے وہ علاقہ آزاد کرایا، جس میں جی بی بھی شامل ہے اور اے جے کے بھی۔ تو وہاں ہماری اکثریت ہونے کے باوجود ہمارے لوگوں کو خریدا گیا، ورگلایا گیا، اور ہماری حکومت ختم کر دی گئی، اور ہمیں یہ بتایا تک نہیں گیا کہ جو پرائم منسٹر ہے وہ پی ٹی آئی کا ہے یا پی ڈی ایم کا ہے۔ جس طرح پاکستان میں پی ڈی ایم حکومت کر رہی ہے، اسی طرح وہاں۔ تو جب ہمیں پتہ چلا کہ وزیر اعظم نے کہا کہ میں پی ڈی ایم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، تو میں آپ کو یہ بات ریکارڈ کے طور پر بتانا چاہتا ہوں کہ اپوزیشن لیڈر اس اسمبلی میں موجود تھے، کہ میں نے کہا ہم نے تو پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے، ہم نے کسی آزاد امیدوار کو ووٹ نہیں دیا۔ تو ساتھ میں نے یہ کہا کہ یہ ماڈل بنانے والوں کا بہت شکریہ کہ ایسا ماڈل کوئی آزاد کشمیر میں پہلے نہیں بنا سکا، جس پر راجہ فاروق حیدر سابق وزیر اعظم نے کہا کہ یہ ماڈل جو ہے یہ فیصل نصیر صاحب کا ماڈل ہے۔ اسمبلی کے اندر یہ بات کہی، کوئی ایسے ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ مداخلت بند ہونی چاہیے۔ آزاد کشمیر کا جو خطہ ہے یہ تقاضا کرتا ہے کہ مضبوط پاکستان آزاد کشمیر کا جو ہے وہ سفارتکاری کر سکتا ہے، مسئلہ کشمیر پر یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کے مطابق جو ہے وہ دباؤ ڈال سکتا ہے، دنیا کو باور کرا سکتا ہے۔ لیکن اس کے لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ پاکستان میں ایک ہی شخصیت ہے جو انٹرنیشنل سطح پر جس کی پہچان ہے، اور آزاد کشمیر میں پاکستان میں جس کے پاس مینڈیٹ ہے، اور وہ ہے عمران خان، جو کشمیریوں کی سفارتکاری بھی کر سکتا ہے، جو کہ عالمی سطح پر آج جو صورتحال پیدا ہو چکی ہے کہ مسئلہ فلسطین پر مسلمان جو ہے وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، اور کروڑوں کے وہ لوگ وہ خاموش بیٹھے ہیں۔ اور جب 313 جب تھے تو انہوں نے لرزہ طاری کیا ہوا تھا۔ یہ ہے آج کا مسلمان اور یہ ہے اس وقت کا مسلمان۔ تو ہمیں
آزاد کشمیر کے ساتھ، کشمیری مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اور آج کل جو فلسطین میں ہو رہا ہے، اس کے لیے پاکستان کو معاشی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے استحکام آنا چاہیے۔ یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ عمران خان کو جو بے گناہ ہیں، قیدی نمبر 804 جو بے گناہ ہے، انہیں ریلیز کیا جائے۔ آزاد کشمیر، جی بی اور پاکستان اور عالم اسلام کے معاملات جتنے بھی ہیں وہ انشاءاللہ اس پاکستان کی بنیاد پر حل ہوں گے، اور ہمارے ادارے جو ہیں وہ بھی اسی صورت میں مستحکم ہو سکتے ہیں دنیا کے سامنے، جو بدنام ہو چکے ہیں وہ کہ وہ خان صاحب کی رہائی کو فوراً عمل میں لائی جائے۔ شکریہ۔